کہ علی کے ماننے والے نہ بزدل ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے نہ بے حیا ہوتے ہیں۔ فرقہ واریت اس انداز سے ہے، فرقہ واریت اس انداز سے ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو بھی فرقہ واریت بنا دیا۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرو گے تو آپ کو بھی، اب جیسے میں ہوں، میں اہل سنت و دیوبندی ہوں، الحمدللہ میں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کا احترام دل میں رکھتا ہوں، ازواج مطہرات کا احترام دل میں رکھتا ہوں، لیکن کبھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو فرقہ واریت میں شمار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم اقل انزل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں۔ مختصر سی بات، اور پھر خصوصاً ہم سنیوں کے ہاں ہم وہ آل ہی بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ، میں آپ کو ایک شعر میں بتانا چاہتا ہوں، ہم سنیوں کی زبانیں اس انداز سے چڑھ گئے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آل ہی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ یعنی وہ آل ہی کی محبت ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ولائی علی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، ولائی علی نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر، علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کے سب حدود ابتر، وہ آل ہی گر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود و ابتر، درود و ابتر وہی پڑھے گا کہ جس کے ہوگا وجود و ابتر۔ ناظرین، یہ جس انداز سے یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ وحدت امت اور خصوصاً میلاد مصطفیٰ اور پھر ساتھ ہی ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ سارے ضروری عنوانات ہیں، مختصر باتیں سب پہ ہونی چاہیے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے پیغمبر کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ اس دور کے اندر بھی سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے بھی ولادت بسعادت امام الانبیاء سے انکار کیا جاتا ہے اور اس کو منانے کو روکا جاتا ہے، اس کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اسی انداز سے حضور علیہ السلام کے اصول اور فروع کی بے ادبی کی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ حضور کے اصول حضرت سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ، اور اسی طرح ان کے سارے آبا و اجداد اور ان کے عم محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کی بھی حرمتی کی جاتی ہے، اور اسی انداز سے ان کی اولاد کی بھی حرمتی کی جاتی ہے۔ میں کم از کم آپ کو حضور علیہ السلام کا تعارف کرواتا جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انا خیرکم ابا و نفسا، میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور آبا و اجداد کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں، اس لیے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ کے بعد مجھ تک ہمیشہ مجھے پاک اسلوب سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا۔ اور پھر سیدہ آمنہ حضور علیہ السلام کی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام معصوم بچہ ہے، رخصت ہوتے ہوئے فرماتی ہے کہ میں نے ایسا بیٹا جنا ہے کہ ہمارا ذکر خیر ہمیشہ خیر سے ہوگا، جو اس بیٹے کو عظیم مانے گا ان کے ابوین کریمین کا ذکر خیر کرتا رہے گا، اور جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھے گا نعوذ باللہ ان کے ابوین کریمین کی بے ادبی کرتا رہے گا۔ ناظرین، بروز قیامت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ بعض انبیاء کی دعائیں قرآن کریم میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے سامنے عرض کریں گے، یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک،
یہ تمہارے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں یہ تمہارے بندے ہیں، آپ کا دے سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر آپ اس امت کو معاف کرنا چاہیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بروز قیامت فرمائیں گے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار، میرے اس قوم نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری تابعداری میں تھے ان کو بخش دے، وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ رب ہیں۔ لیکن بات جب محمد مصطفیٰ کی آتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خدا چاہتا ہے کہ آپ کو دو باتوں میں سے ایک کی تجویز نصیب ہو، ایک کی اجازت ہے، ایک یہ کہ میں تمہاری عدی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو شفاعت کا موقع دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری عدی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے، بغیر تو تھوڑے سے اعمال تو کر جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا فاستخر الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو چن لیا اور میں اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن یاد رکھو، ہم نے اس نبی کا کوئی حیا نہیں رکھا، ہم نے اس نبی کی کوئی حیا نہیں رکھی، ہم نے ان کے آباء و اجداد کو بھی اذیت پہنچائی، ہم نے ان کی اولاد کو بھی کربلا میں شہید کر دیا۔ آج اس دور کے اندر اگر آپ فلسطین کو دیکھیں، لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ فلسطین اکیلا کیوں ہے؟ لوگ اس وقت بھی حیرانی سے پوچھتا کرتے تھے کہ 3 بر اعظم پر پھیلا ہوا اسلام، پھر بھی حضور علیہ السلام کی اولاد ذبح ہو گئی۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ فلسطین دیکھیں کہ 57 مسلم ممالک کے ہونے کے باوجود ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عظمتیں ڈانٹی جا رہی ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جہاں 3 بر اعظموں پر پہلا اسلام 73 شہداء کا دفاع نہ کر سکے، آج 57 مسلم ممالک ایک امت مسلمہ ہمارے سنی مسلمانوں کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو پھر جس طرح شیعہ کے علماء کرام نے فتوے دیے ہیں کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین حرام ہے، ہاں ہمارے پاس بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن لوگوں نے تفرقے کو ختم کر ڈالا ہے۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ 4 سال مالٹا کے جیل میں رہنے کے بعد جب باہر تشریف لائے، لوگوں سے کہنے لگے کہ میں تو ایک غم سے بیزار ہو گیا، ایک غم ختم ہو گیا، لیکن دوسرا غم اور درد شروع ہو گیا۔ علماء نے پوچھا کہ 4 سال جیل میں علامہ صاحب نے ایسا کیا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی امت کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے، فرقہ واریت کا جو درد ہے ہمیں ہمیشہ اذیت دیتا رہے گا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ وہ 2 باتیں جو میں نے محسوس کی ہے جیل کے تنہائیوں میں، ایک ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ بروز قیامت حضور علیہ السلام فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے نبی اے پروردگار، میرے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر فرقہ واریت پیدا ہو چکی ہے، اور پھر اس کا علاج یوں بتایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم نے اپنے مولوی کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا ہے، اور یہ ہماری ذلت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم نے سوچا نہیں، ہم نے فکر ہی نہیں رکھی۔ اور پھر اسی انداز سے ہمارے دوسرے بہت بڑے بزرگ صوفی عبد الحمید خان سواتی، علامہ سید جلال الدین افغانی جو ہمارے اہل سنت کے بزرگ تر عالم دین تھے، وہ فرماتے ہیں، ان کا نظریہ اور سوچ یہ تھا۔ صوفی عبد الحمید خان سواتی اپنے کتاب تفسیر معارف القرآن فی دروس القرآن کے اندر لکھتے ہیں، علامہ سید جلال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فکر فرقہ واریت کے انداز سے یہ تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے
کہ 10 سے 12 سال سے بڑے سارے نوجوانوں کو ذبح کر دیا جائے، سب کو مار دیا جائے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں فرقواریت ایسی گڑ چکی ہے کہ یہ ان سے نکلنے والے نہیں ہے۔ اور جو 12 سال سے کم بچے ہیں ان کی نئی انداز سے ان کی ذہن سازی کی جائے، یعنی فرقواریت ہمارے دماغ کے اندر گھس چکی ہے، یہ ہمارے دماغ سے نہیں نکلتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ ان تصویروں کو مشاہدہ کریں، یحییٰ سنوار میرے سنی ہے، ایک دوسرے یہ 3-4 میرے سنی ہے، لیکن دشمن نے ان کو مسلمان مان کر مانا ہے، شیعہ سنی میں نہیں مارا۔ اسی انداز سے اگر ہم نے اس تفرقے سے باہر نہ آئے تو جس انداز سے آج رو رہے ہیں، اس انداز سے یہ تمام عرب ممالک، امریکہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتا، اپنی ماں کے اوپر بھی ناپاک حرکت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قطر نے لاکھوں اربوں کے جہاز دیے، آج دیکھا ان کو بھی مار دیا، لیکن ہمارے عرب حکمران ان کی بے غیرتی آج بھی مشورے میں ہے کہ ہم حملہ کریں یا نہ کریں۔ اگر جرت چاہیے اب ایران کی طرح ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں نے ایک جملہ کسی سے سنا تھا کہ علی کے ماننے والے نہ بزدل ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے نہ بے حیا ہوتے ہیں۔ اس لیے جرت ہونی چاہیے، اگر جرت ہوگی تو یہ امریکہ ہم سے ڈرے گا، ورنہ یہ ہر کسی کو ٹیسٹر لگا کر چیک کرے گا کہ اس کے اندر کتنی غیرت ہے۔ میں اپنی بات کے اختتام چاہتا ہوں، اور اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فرقواریت اس انداز سے ہے، فرقواریت اس انداز سے ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو بھی فرقواریت بنا دیا۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرو گے تو آپ کو بھی، اب جیسے میں ہوں، میں اہل سنت و دیوبندی ہوں، الحمدللہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کا احترام دل میں رکھتا ہوں، ازواج مطہرات کا احترام دل میں رکھتا ہوں، لیکن کبھی علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو فرقواریت میں شمار کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔